شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور پھر مور اوور آپ دیکھیں کہ گھر کی ایک پریویسی ہے، گھر کا ایک ماحول ہے اور اس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کرنا ہے. ہم میں سے اکثر بس اوقات جانتے ہیں کہ گھر کے اندر بس اوقات کچھ ایسی حالات ہوتی ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کوئی جھگڑا، کوئی تنازع، کوئی اونچ نیچ، اور گھر والے نہیں چاہتے کہ باہر سے آنے والا ایک دم سے گھسے اور وہ سب کچھ سن لے جو سب ہو رہا ہے. یا بس اوقات گھر کی حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، ٹاپسی ٹروی، گند میل کچیل. بس اوقات ہوتا ہے نا مہمان کا پتہ چلتا ہے فوراً کلیئر اپ کر دیا جاتا ہے، لاؤنج صاف کر لیں صاف کر لیں. تو لہٰذا دیر آر ٹائمز وین وی ڈونٹ وانٹ این آؤٹ سائڈر ٹو سی کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہے. تو گھر کے اس پرائیویٹ معاملے کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ایک ادب اور سلیقہ سکھایا گیا کہ گھر جانے سے پہلے اجازت طلب کر لو، مانگ لو. ایک تو ان کا رجحان بھی مانگ لو اور دوسری ان کی اجازت، دونوں چیزیں سمجھائی گئی. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن صرف یہ نہیں کہ خود داخل ہونا، جسمانی طور پر داخل ہونا نہیں، حدیث کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جیسے آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خود تو نہیں جاتے، گھنٹی کرنے کے بعد وہ گیٹ کے اوپر سے تانگ جھانک ہو رہی ہے یا دروازے کے درمیان سے تانگ جھانک ہو رہی ہے یا کان لگا کے سنا جا رہا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، کیا روداد ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ بھی حدیث وضاحت کرتی کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کی اجازت مانگنے کی کیا ضرورت. کہ اگر تم نے گیٹ کے اوپر سے یا تم نے اندر کے سارے حالات تانگ جھانک لیے، یہ تانگ جھانک کے لیے تو تمہیں باہر اجازت کے لیے روکا کیا؟ تم نے باہر دیکھ کے باہر کھڑے ہو کے گویا تم نے سب نظارہ بھی دیکھ لیا، سب باتیں بھی سن لی، تو پھر اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بے دھڑک آتے چلے جاؤ. تو لہٰذا کسی کے گھر میں جھانکنا، کان لگا کے اندر کے حالات کی قرید ٹو تجسس میں خبر گیری کا طریقہ. اور سورہ الحجرات میں ہم ویسے ہی پڑھیں گے لا تجسسوا، زیادہ سی آئی ڈیاں نہ کیا کرو، زیادہ قریدیں نہ لگایا کرو. تو وہ جھانک تانک کرنا یہ بھی استئذان کے ادب اور سلیقے میں ہے کہ اجازت لینے سے پہلے، اجازت لینے کے ساتھ ساتھ خود نہ دیکھو اور نہ ہی اس کے معاملات کو سننے کا طریقہ اختیار کرو. اور اتنا ناپسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اس چیز کی اجازت دی کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے، یعنی بلا اجازت تیرے گھر میں جھانکے، تو تجھے اختیار ہے کہ پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے. مطلب اگر کوئی کرتا تو ٹھیک ہے، مار پتھر اور پھوڑ آنکھ. اب میرے حدیث میں سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گھر میں جھانکے، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والے کسی چیز کے ساتھ اس کی آنکھ پھوڑ بھی دیں تو پھوڑنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو اتنی سختی کے احکامات ہے. کان لگا کر سننا، کسی کے اندر کی بات سننا، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنا، چاہے آنکھیں ہیں چاہے کان ہیں، کسی کے ٹیلی فون سننا، کسی کے موبائل کی کانورسیشن سننا، کسی کے میسیجز پڑھنا، اس کی چیٹنگ پڑھنا، اس کے فیس بک کے میسیجز پڑھنا، اس کی ای میلز پڑھنا، یہ سب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر سے آنے والوں کو استئذان کا حکم دیا. اور یاد رکھیے گا یہ صرف باہر سے نہیں ہے، یہ گھر میں آنے والے بالغ مردوں کے لیے اندر سے اندر کے لیے بھی حکم ہے. تو گویا ماں کے پاس، بہنوں کے پاس جانے سے پہلے بھی کوئی دروازے کی ہلکی سی دستک دے کر، کچھ کھانسی کر کے، کھنگار کے ان کو بتا دینا، کیونکہ خواتین اسلام کا طریقہ اپنے شوہر کے علاوہ باقی سب کے سامنے ان کا ستر، ان کے سر کے بال، ان کی سر کی اوڑھنی بھی ان کے ستر کے اندر شامل ہے. تو لہٰذا گھر کے اندر بھی مردوں کو، بالغ مردوں کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پاس جانے سے پہلے بھی کسی طریقے سے ان کو اطلاع دے کر یا ان کو خبر دے کر جانے کا طریقہ صرف باہر سے اندر آنے کے لیے استئذان نہیں ہے. اور گھر سے باہر داخل ہونے کے لیے طریقہ جو شریعت نے سکھایا کہ تم کیا کرو، تم سلام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان جاہلوں اور ان بدوؤں کو بہت ہی زیادہ تربیت کی. ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور اس نے دستک دے کر کہا کیا میں گھس آؤں؟ مطلب بہت ہی کروڈ سے الفاظ تھے. آپ نے کہا اس کو استئذان کے آداب سکھاؤ. پھر آپ خود اٹھے اور آپ نے کہا کہ تم سلام کرو اور پھر کہو کیا میں داخل ہو جاؤں. ارے ایسے کروڈ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفارم کر کے کیا بنا دیا تھا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ہمیں بھی تاثیر دے کہ ہم اس معاشرے کو بدلنے والے خوش نصیب بن جائیں.
حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لایا، میں نے دروازے پر دستک دی اور آپ نے پوچھا کون؟ یہ بس اوقات ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے باہر سے کہا میں، پھر آپ نے دروازے پر دستک دی، پھر آپ نے فرمایا کون؟ پھر کہتے ہیں میں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی کہ یہ میں کون، مطلب اندر والے بندے کو کیا پتہ کہ یہ میں کون ہے، انٹل انلیس کوئی بہت ہی کلوز ہے اور ہم آواز پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب دستک دو تو سلام کرو اور اپنا نام بتاؤ، سلام کرو اور اپنا نام بتاؤ۔ اور حضرت عمر کا طریقہ بہت ہی خوبصورت تھا نا، حضرت عمر جب دستک دیتے تھے تو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدخل عمر، کہ کیا عمر داخل ہو جائیں۔ اپنا نام بھی بتا دیا، سلام بھی کر لیا اور بڑی شائستگی سے اجازت بھی لے لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے آپ دستک دیتے تھے، آپ 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اور یہی حدیث کا بھی طریقہ ہے، یہ سنت کا اور یہی قرآن کا بھی حکم ہے۔ آپ 3 دفعہ دستک دیتے تھے، ایک سے دوسری دستک کے درمیان انتظار کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ اللہ نے آگے سکھایا کہ تم کیا کیا کرو، اجازت لیا کرو اور سلام کیا کرو۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر کسی کو وہاں نہ پاؤ تو کیا کرو؟ پیٹو، گیٹ گویا گیٹ توڑ کے ہی جانا ہے، اور بیل پہ ایسے ہاتھ رکھو کہ آج تو بیل جلا ہی دینی ہے، نہیں کوئی نکلا تو گیٹ پھلانگ کے اندر گھسو۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نارملی۔ اچھا چلیں، اگر نہ پاؤ تو کیا کرو؟ تمہیں اجازت نہیں دی گئی، اگر داخل نہ ہو جب تمہیں اجازت نہ دی گئی، توبہ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، توبہ، کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پہ آنے والے کو کہہ کے تو دیکھے، وہ تو ذرا دیر سے نکلے تو اتنی لمبی صلواتیں سنائی جاتی ہیں، ہاں آپ کے گھر تو نہ کوئی کھولتا ہے، ارے اندر والا کبھی کسی مشقت، ایک تو ہم اپنی ملاقاتوں کا آغاز پتہ نہیں تانے تشن و شکم و شکایتوں سے کیوں کرتے، اور اگر کوئی ایک دن واپس چلا گیا وہ ساری زندگی نہیں بخشے گا۔ ہم تو آپ کے گھر آئے تھے، آپ تو اونچے لوگ ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھولتے نہیں، آپ کو کہاں فرصت، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، اونچی، مطلب ایسی جلی کٹی باتیں گھڑ کے پتہ نہیں ایسے جلی کٹے تانے کہاں سے جاتے، ہاں آتے کہاں سے، وہ شیطان سکھاتا ہے۔ اچھا اللہ نے کہا کہ اگر تم سے کہا جائے نا واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ کسی کی رہنے کی جگہ نہیں، یعنی پبلک پلیسز میں تم جا سکتے ہو، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے جب سورہ نساء اور سورہ بقرہ پڑھی تب بھی مومنوں کو ان کے فرائض پہلے سکھائے گئے تھے، اور پھر مومنات کو ان کی اچھی بیویوں کی صفات۔ تو اللہ آج اب پھر ایک معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کے لیے اب پھر کچھ احکامات مومن مردوں کو پہلے دیے جا رہے ہیں کہ کیا کریں، یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب اپنے گھروں سے باہر ہوں یا جہاں پہ بھی ہوں وہ کیا کر لیا کریں، یغضوا، عین ضاد ضاد، کیا کر لیا کریں، غض بصر کر لیا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں۔ غین ضاد ضاد کا مطلب ہے جھکا لینا، نیچی کر لینا، ہلکی کر لینا، کم کر لینا، پست کر لینا۔ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ہوں تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا جھکا کے پست کر لیں۔ اس کی خدا را یہ اپلیکیشن اور امپلیکیشن نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ مرد اب سڑکوں پہ چل رہے ہیں، پیڈسٹرینز ہیں، وہ زیبرا کراسنگ پہ چل رہے ہیں یا فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں یا گاڑی ڈرمبا، سب قرآن نے کہہ دیا آنکھیں نیچی اب تم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مطلب نہیں ہے، میرا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے۔ کیا ہے آپ اس کو پڑھیں، من ابصار، من کا مطلب ہوتا ہے بعض، اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو من تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض، ساری نگاہیں نہیں۔ ارے تم نے ڈرائیونگ کرنی ہے، کاروبار کرنے ہیں، دنیا میں چلنا پھرنا ہے، ساری نگاہیں، تمہیں نہیں کہا کہ سر پھینک کے بس اب تم دیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں، تم ادھر ادھر دیکھو گے لیکن تمہاری نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں جو ہیں نا ان کو جھکا لیا کرو۔ وہ جو آوارگی والی نگاہیں ہیں جن کے پیچھے جذبات بڑے برے ہیں، بدکاری والی دعوتیں نگاہیں ہیں، ان نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ یا وہ نگاہ جب پڑی، وہ نگاہ جس کے پیچھے نیت ارادہ بدکاری کا ہے یا آوارگی کا ہے، اس نگاہ کو جھکا لو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ یا وہ نگاہ
کسی ایسے سین پر، کسی نظارے پر، کسی تصویر پر، کسی ایسی چیز پر، کسی کے جسم کے ایسے حصے پر جو تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ نگاہ کسی ایسی فلم پر، کسی ڈرامے پر، کسی تصویر، سین، نظارے پر تمہاری نگاہ اگر غلطی سے پڑ گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے تم دنیا میں رہتے ہو، معاشرے میں تو سبھی کچھ ہوگا. اور آج ہمارے مسلمان معاشرے میں تو اتنے بڑے قد آدم و سائن بورڈز ہی لگے ہوئے ہیں میرا خیال ہے نگاہوں کی آزمائش کے لیے. فلمیں لگی ہوئی ہیں، اتنے بڑے DVD لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے LCDs قد آدم لگے ہیں. تو جب تمہاری آنکھیں، نگاہیں کسی بے حیائی کے نظارے، فلم، ڈرامے، کسی تصویر، کسی کے جسم کے حصے پر پڑ جائیں تو کیا کرنا؟ پھر ان کو جھکا لیا کرو، پھر ان کو چپکا نہ لیا کرو، پھر ان کو جھکا لیا کرو. حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، علی لق الاولی ولیس لق الاخری، علی تیرے لیے پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن تیرے لیے دوسری نگاہ جائز نہیں. پہلی نگاہ تیرے لیے جائز ہے، دوسری نگاہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ ادب، پہلی تو غیر شعوری طور پر نگاہ اگر کہیں غلط جگہ پر پڑ گئی تو وہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر پہلی پڑ گئی اور اس کی قباحت اور اس کی ناپسندیدگی کو تم پہچان گئے ہو تو پھر نگاہ کو جھکا لینا، پھر دوسری نگاہ کو اس پر نہ ڈالنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈر کے اپنی نگاہ کو جھکا لے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا کہ وہ اس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے. ایمان کی حلاوتیں اور چاشنیاں آج اس لیے تو محسوس نہیں ہو رہی کہ نگاہیں ضبط میں نہیں رہیں اور نگاہیں ایسے نظارے چاٹ کے لطف اندوز ہو رہی ہیں، تو ایمان کی حلاوت کیا خاک محسوس ہوگی؟ کہ جس شخص کی نگاہ کسی مسلم عورت کے حسن پر پڑے اور وہ ہٹا لے گا تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دے گا. عبادات میں نہ لطف ہے، نہ عبادات میں لذتیں ہیں، کیونکہ نگاہیں ان چیزوں سے لطف اندوز اور ان چیزوں سے لذتیں پا رہی ہیں. اللہ ہمیں عبادات کے لطف اور ایمان کی حلاوتوں کے نسخے سیکھنے سکھانے والا خوش نصیب بنا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں. فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے اور راوی کہتے ہیں کہ خاتون آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ، کوئی سوال دریافت کر رہی تھی. منافقوں کی عورتیں تھیں، ہر قسم کی عورتیں تھیں، کھلے چہرے والی عورتیں بھی اس معاشرے میں تو تھیں نا، ساری تو مومنات اور مسلمات نہیں تھیں. اب یہ خاتون ہے اور راوی کہتے ہیں وہ خاتون بہت خوبصورت بھی تھیں، اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس اس خاتون کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ریئلائز کیا اپنے چچا زاد بھائی کی کیسے تربیت کی، آپ نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تھا. یہ امت کے مردوں کے لیے تربیت ہے، یہ باپوں کے لیے تربیت ہے، ہم سب کے لیے تربیت ہے کہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھو تو یہ کرو، اور اپنوں کی تربیت ایسے کرو. آج بیٹے باپ کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے، ماں بیٹے کے سامنے سبھی کچھ دیکھ رہی ہے اور کھلی چھٹی ہے، ایسے چینلز بدلی کر کے دیکھتے ہیں، نہ حیا کا تصور ہے، اسی لیے تو حیا اٹھ گئی. نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے، واقعی یہ ابلیس کا تیر ہے. اور نگاہ ہر ایسے بے حیائی اور فحش کے کام کا نقطۂ آغاز ہوا کرتا. وہ جو انگلش محاورے میں کسی نے کہا نا، what the eye admires the heart desires، پہلے آنکھ پسند کرتی ہے، نگاہ کو کوئی چیز بھاتی ہے تو پھر دل میں اس کی محبت اور آرزو اور تمنا آتی ہے. وہ جو حدیث میں آیا نا کہ انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، سننا کانوں کا زنا ہے، چھونا ہاتھ کا زنا ہے، اور چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے. انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے اور پھر شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کرتی ہیں یا رک جاتی. تو یہ جو پہلا زنا کا سٹیپ ہے نا، یہ دیکھنا اور لذت سے اس کو انجوائے کرنا، یہ شریعت نے اس ہی کو نپ the evil in the bud، اس کو شروع ہی میں ختم کر دیا گیا کہ نہ تم دیکھو نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور آرزو آئے. تو نگاہوں کے حوالے سے یہ غض بصر کا معاملہ کہہ دیا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ خدارہ جس اسلامی معاشرے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں گے، تو اس کا یہ تصور ہرگز اور ناجواز نکلتا ہے کہ چلو جب مردوں کو کہہ دیا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اب عورتیں منہ کھول کے پھرتی رہیں. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اس میں سے ہرگز یہ جواز نہ نکالنے خواتین اسلام. اچھا انہوں نے تو غض بصر کر لیا، اب ہم جیسے مرضی پھریں، زلفیں بکھیر کے یا چہرے کھول کے، یہ تصور نہیں ہے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی ساری مسلمات مومنات نہیں ہوں گی. ارے بہت سی چہرے کھول کے اور بہت سی بے حیائی اور فحاشی کے عناصر پھر بھی ہوں گے. اس لیے مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نگاہیں جو ہے وہ جھکا لو. اور نگاہیں جھکانے کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے گا کہ جہاں دیکھنا ضروری ہے وہاں شریعت دیکھنے کی اجازت بھی دے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کچھ صحابہ کا تذکرہ آتا ہے نا کہ انہوں نے نکاح کا تذکرہ کیا کہ میں فلاں عورت سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں، مشورہ دیجیے، تو آپ نے فوراً ہی پوچھا تھا کہ کیا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ انصاری خواتین کے حوالے سے کچھ صحابہ اکرام نے جب تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ انصار کی کچھ خواتین کی آنکھوں میں ایک عیب ہوتا ہے، کچھ خواتین میں وہ سکوینٹ ہونے کا معاملہ تھا، تو آپ نے فرمایا تم دیکھ لو، کیونکہ نکاح کے بعد یہ تمہاری باہمی موافقت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو جہاں دیکھنے دکھانے کی اجازت تھی وہاں شریعت نے دے دیا، لیکن باقی حالتوں میں غض بصر کا حکم دے کے ان چیزوں سے منع کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور شریعت نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی سطر پر نگاہ ڈالے۔ کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنا، عورت کے سطر مختلف ریلیشن شپس میں آپ کو وضع کر چکی ہوں، انشاءاللہ جب ہم نے سورہ نساء میں بات کی تھی تو الحمدللہ ہم وہاں واضح کر چکے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کسی مسلمان مرد اور عورت پر یہ جائز نہیں کہ اس کی سطر پر نگاہ ڈالی جائے، یہاں تک کہ جب میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے تو اس کی بھی سطر پر نگاہ کی اجازت نہیں۔ ایک موٹی دوبیز چادر غسل کرانے والا اوپر تان لیتا ہے تاکہ جسم جو ہے ڈائریکٹلی تھیلی ہاتھ پہ چڑھائی جاتی ہے تاکہ جسم ڈائریکٹلی مس اور ٹچ نہ کرے، اور اوپر چادر تانی جاتی ہے تاکہ جسم کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ ایک میت کے جسم اور اس کے سطر پر نگاہ ڈالنے سے روکنے کا کہاں زندہ لوگ اپنے سطر کھول کے پھرتے ہیں اور دیکھنے والے ان سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اللہ شریعت کی حدود کو اس معاشرے میں رائج کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھا کریں۔ وہی حکم جو مردوں کو دیا جا رہا ہے وہی عورتوں کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھو اگر تمہاری نگاہ کسی کے سطر پر پڑ گئی یا کسی ایسے نظارے پر، کسی ایسی فلم پر، کسی ایسے سین پر، کسی ایسی تصویر پر، یا کسی کے جسم کے ایسے حصے پر جو تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، تو تم بھی جھکا لو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى